بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ یہ غلام کس طرح بنے یہ بھی سن لیں۔ جہالت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لیے اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھی کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے گئے، پھر انہیں عکاظ کے میلے میں بیچنے کے لیے لے گئے۔ ادھر سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلے میں بھیجا۔ وہ ایک غلام خریدنا چاہتی تھیں۔ آپ حکیم بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ حکیم بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے میں آئے تو وہاں انہوں نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ پسند آئے اور انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر عمر بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا، زید تیرا برا ہو، تو آزادی کی مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے۔ جواب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، ان کے مقابلے میں میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ کو فوراً حج سعود کے پاس لے گئے اور اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے مل سکتے ہیں، چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لیے کر ذکر کیا گیا۔ ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں حضرت زید علیہ السلام ایک اسلامی کارروائے تجارت کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ کا بہت سارا سامان تجارت ان کے ساتھ تھا۔ مدینہ سے 7 منزلیں دور کے نوح میں پہنچے تو بنی بدر کے ایک حروان پیش جماعت نے تمام قافلے کو لوٹ لیا اور کلمہ گوہوں توحید کو سخت زیادتیاں پہنچائیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامشکل جان بچا کر مدینہ واپس آئے اور دربار نبوت میں اس واقعے کی اطلاع دی۔ چونکہ اس قسم کے واقعات پیش آ چکے تھے، اس لیے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جماعت کے ساتھ اس قبیلے کی سرگوہی پر ممنوع فرمایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال اختیار کے ساتھ دن کو چھپتے ہوئے اور رات کو طویل کرتے ہوئے یکایک ان ڈاکوؤں پر جا پڑے اور کرادے واقعہ سزا دے کر مدینہ واپس آئے۔ انہوں نے نبوت پر پہنچ کر دستک دی، آستانِ نبوت پر پہنچ کر دستک دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں تھے اسی حالت میں باہر تشریف لے آئے اور جوش مستور سے گلے لگا کر ان کی پیشانی پر بوسیدہ دیا اور دیر تک مفید کیفیت دریافت فرماتے رہے۔ موتما دشمن کے قریب ایک مقام کا نام ہے۔ حضرت حارث بن امین آزاد جو شاہ بصری کے دربار میں سفارت کی خدمت انجام دے کر واپس آ رہے تھے، اس مقام پر شجاع بن امان غازی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دربار رسالت کے ایک صداقت کے ساتھ اس قسم کی جہارت کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انتقام کے لیے 30,000 مہاجرین کی جماعت فراہم کر کے حضرت زید بن حارث کو لے کر قیادت کا اعلان کیا اور فرمایا، اگر زید شہید ہوا تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے امیر ہوں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے محاسنانہ تعلق کی بنا پر
مقات تھے کہ امان کا ظفار امان کے سینے پر آزموں ہو گیا، اس لیے انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا اللہ، میرا کبھی یہ خیال نہ تھا آپ زید کو مجھ پر امین بنائیں گے۔ ارشاد ہوا، اس کو جانے دو، تم نہیں جان سکتے کہ کیا بہتر ہے۔